اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پروردگار عالم کی جانب سے عطا کی گئی توفیق کے نتیجے میں درس قرآن کے اس سلسلے کا آغاز کر رہی ہوں، اور دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ خلوص نیت کے ساتھ اٹھائے گئے اس قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور قدم بہ قدم اس سفر میں ہمیں کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچائے۔ ان ایام میں علوم قرآن کو سیکھنے کے اس سلسلے کا آغاز کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس ماہ مبارک کا آغاز ہو رہا ہے امامت کے 5ویں چراغ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے، کہ جن کا لقب باقر العلوم ہے، یعنی جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور دوسرا خصوصیت کے ساتھ یہ ماہ مبارک منسوب ہے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ یقیناً ان ایام سے بہتر ایام کوئی ہو نہیں سکتے اس سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے، کیونکہ رجب کے بعد پھر شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کے جو قرآن کے لیے بہار کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ ہم کبھی اس کتاب سے اپنے رشتے کو اس طرح استوار نہیں کر پائے جس طرح حق ہے۔ ہم سب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت سارے گروپس پر بھی اب ایڈمن کی جانب سے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے قرآن کی تلاوت کا، جو معصومین کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً پروردگار عالم کی جانب سے بے شمار اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی اور راغب کرنے والوں کے لیے بھی۔ اور قرآن کریم تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس پر صرف نظر ڈالنے کا بھی ثواب ہے، جسے صرف دیکھنے کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر اسے سمجھ کر اور درک کر کے اگر ہم اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو یقیناً ہم اس سے بہترین استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دستور حیات ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس لیے نازل کیا کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ اس کتاب سے سیکھیں، ہمارے نفوس کی تربیت ہو۔ لیکن زیادہ تر ہم جب بھی قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں، یہ آپ خود اپنے آپ سے بھی سوال کریں تو یقیناً یہی جواب ملے گا کہ ہم ثواب کی نیت سے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک زندہ رہتے ہیں، جب تک بھی ثواب کی ہی نیت سے فقط پڑھتے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ہی بخشا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے کا آغاز کر رہی ہوں خلوص نیت کے ساتھ، اور اتنی آپ سب کی مجھے یہ کنٹریبیوشن درکار ہوگی کہ آپ بھی خلوص نیت کے ساتھ اپنا حصہ اس کار خیر میں اس طرح ڈال سکتی ہیں کہ اگر آپ اس سے استفادہ حاصل کریں تو اپنے چاہنے والوں کے درمیان ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ ہدایت حاصل نہیں کر پاتے، یا ہم اس طرح سے وہ استفادہ حاصل نہیں کر پاتے کہ جس طرح کوئی اور حاصل کر لیتا ہے۔
ہمارے راغب کرنے سے، ہمارے کوئی چیز شروع کرنے سے اور اس تک پہنچانے سے، تو یقیناً جو ثواب اجر و ثواب جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا اس ہدایت کے نتیجے میں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے نامہ اعمال میں بھی داخل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ذریعہ بنے ہوتے ہیں۔ آج یقیناً تمہیدی گفتگو ہے، اس لیے سورہ الحمد کی میں تفسیر تو بیان نہیں کر سکوں گی، لیکن اس کی کچھ خصوصیات، کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے سورہ الحمد کی تفسیر کا، اور پھر اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے جتنی بھی زندگی ہے اور جتنی پروردگار عالم توفیق عطا کرے گا۔ اور یقیناً اس بات پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ اور یقین ہے کہ جیسا روایتوں میں موجود ہے کہ جب کوئی دین کا طالب علم جب خلوص نیت کے ساتھ دین کا علم، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، تو اگر زندگی مہلت نہیں بھی دیتی اور ہم کوشش کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں اور زندگی نے ہمیں مہلت نہیں دی، تو پھر یقیناً عالم برزخ میں پروردگار عالم فرشتوں کو معلم بنا دیتا ہے۔ فرشتے پھر اس انسان کو علوم قرآن کی، دین کے علم کی تعلیم دیتے ہیں، اور عالم برزخ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا طویل عرصہ ہے، اور یقیناً پھر جب وہ انسان جو دنیا میں چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب عالم برزخ میں فرشتے اسے پڑھا رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے معلم بن جاتے ہیں، تو روز محشر وہی انسان اگر فقیہ بن کر اٹھے گا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سورہ الحمد، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورہ اسے نماز میں، فرض نماز میں پروردگار عالم نے واجب قرار دیا۔ ہر مسلمان کم از کم 10 مرتبہ روزانہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ خود مولا کائنات کا پسندیدہ سورہ ہے، اور پروردگار عالم نے یقیناً سورہ اخلاص جس میں توحید پروردگار عالم کو بیان کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس سورہ کو واجب قرار نہیں دیا گیا، لیکن سورہ الحمد کو پروردگار نے واجب قرار دے دیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ سورہ الحمد کے بہت سارے نام ہیں، لیکن چند نام تو بینگ مسلم ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ سورہ الحمد کو وافیہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب کہتے ہیں، اساس القرآن کہتے ہیں، شافعہ کہتے ہیں۔ ام الکتاب یعنی کتاب کا مرکز، کتاب کا محور۔ اسے کتاب کا مرکز اور محور اس لیے کہا گیا کہ جتنے بھی مضامین پورے قرآن کریم میں بحث کیے گئے ہیں، ان سب کا خلاصہ، ان سب کی تفصیل اس سورہ میں موجود ہے۔ اس کے پہلے حصے میں پروردگار عالم کا شکر، اس کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور پھر بندہ اپنے رب سے کس طرح گفتگو کرے یہ بھی پروردگار عالم نے اس سورہ میں ہمیں سکھایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے اپنے رب سے، لیکن پروردگار سکھا رہا ہے کہ اس طرح کہنا ہے۔ پھر میعاد کا، قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، اور پھر آخر میں ہدایت اور گمراہی جو کہ حد فاصل ہے ایک مومن اور کافر کے درمیان، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یقیناً قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو شفا بھی ہے، جس میں ہر کائنات کا ہر خشک و تر موجود ہے، اور کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن کریم نے نہ دیا ہو، قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو اگر ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے سمجھ لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم دنیاوی علوم کے لیے جب ہمیں معلم کی، اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اگر ایک بچہ اسکول میں جب داخل ہوتا ہے تو جب نرسری میں جاتا ہے تو اس وقت سے اسے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، پرائمری، سیکنڈری، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ اسے معلم کی اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب دنیاوی علوم، دنیاوی کتابیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، انہیں
سمجھنے کے لیے جب معلم کی ضرورت ہے تو یقیناً قرآن کریم بھی وہ کتاب ہے کہ جو بغیر استاد کے، بغیر معلم کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور جب الہی کتاب ہے تو الہی نمائندے ہی معلم بھی ہونے چاہیے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث جو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ فرما کے جا رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو مضبوط، جو دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، اگر انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے تو یہ نعرہ لگا دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے، اور ایک گروہ نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم کیونکہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بس ہمارے لیے بھی یہی نجات کا ذریعہ ہے اور ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم نجات پا جائیں گے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت اور قرآن یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ نہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات کو فالو نہ کریں۔ اور اہل بیت کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم یہی ہے کہ علم قرآن کو سیکھا جائے، علم قرآن کو سمجھا جائے۔ یقیناً آج سورہ الحمد کی صرف فضیلت پر ہی میں اکتفا کروں گی تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ سورہ الحمد کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور جو اسے شافعہ کہا گیا ہے، شفا دینے والی سورہ ہے۔ سورہ الحمد کے متعلق علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ اگر مردے پر پڑھ دی جائے اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس جگہ بھی انسان کو تکلیف ہو، درد ہو، وہاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے تو افاقہ ہوتا ہے۔ جب بیمار کی عیادت کے لیے جایا جائے تو اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، شفا کا موجب ہے۔ بہت ساری چیزوں میں اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ بس ایک یہ معجزہ سورہ الحمد کا شیئر کروں گی، اس کی فضیلت شیئر کروں گی کہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ہم سب کا بہت زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے، جس کی وجہ سے اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا اور ہماری بینائی پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کی بینائی پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ہم سب کو میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے ہی یہ ہم تک پہنچا ہے کہ اس کے لیے اول و آخر درود کے ساتھ ہم 10 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، اور پھر 1 مرتبہ یہ رب قوی بصری، یہ کہا 7 مرتبہ رب قوی بصری کہا جائے، اور پھر بس 1 مرتبہ اللہم اکفی انت الکافی، یعنی رب قوی بصری کہ اے میرے رب میری بصارت کو قوی کر دے، 7 مرتبہ یہ کہنا ہے، اور پھر 1 مرتبہ اللہم اکفی انت الکافی کہ اے میرے رب بس تو ہی میرے لیے کافی ہے اور اس عمل کو میرے لیے مجرب بنا دے، اور بس یہ پڑھ کر اور اپنے ہاتھوں پر دم کریں، پھونکیں، اور پھر آنکھوں پر اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ تو یہ یقیناً یہ عمل ہماری بصارت کو بھی قوی کرتا ہے اور ہماری بصیرت کو بھی قوی کرتا ہے۔ تو یقیناً آج کی اس نشست میں بس ہم یہیں تک اپنا یہ درس رکھیں گے، اور نیکسٹ سیشن سے ہم سورہ الحمد کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب تھوڑا سا وقت نکال کر اس میں میرا ساتھ دیں گے، اور یقیناً ہم سب مل کر قرآن کریم کو سیکھنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے، ہم کوشش کریں گے، اور جتنا بھی میں جو سیکھتی جا رہی ہوں اور سیکھتی جاؤں گی میں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی، اور یقیناً جب آپ اس کو آگے بھی پڑھائیں گے، خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے ینگ بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان تک ضرور اس پیغام کو پہنچائیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ علوم قرآن کو سیکھنے میں دلچسپی لیں اور قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہمارے اس قدم کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے،
اور امام زمانہ علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں ان کے ناصران میں شامل فرمائے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔